اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز میت کے احکام۔ سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے وہ یہ کہ نماز میت واجب ہے ہر مسلمان میت کے لیے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اسی طریقے سے چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ فاسق ہو۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تصور ہے کہ بعض گناہگار افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مسلمان مرا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی نماز میت پڑھنا ہم پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خودکشی کی ہو، اس کی نماز میت بھی واجب ہے۔ شہید کے بارے میں ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ بعض شرائط اگر شہید میں پائی جائیں، اور کیا مراد ہے شہید کی تو ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ وہ فرد، وہ شخص کے جو میدان جنگ میں مارا جائے، البتہ یہ جنگ نبی، امام یا نائب امام خاص یا نائب امام عام کی اجازت سے ہو تو اس کا غسل اور کفن نہیں ہے، لیکن نماز میت ہے اور دفن بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ ایک ہی منٹ کیوں نہ ہوئے ہوں، اور وہ مر جائے تو اس کا بھی غسل ہے، کفن ہے، حنوط ہے اور دفن ہے، لیکن نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھی جائے تو مستحب عمل ہے، لیکن واجب ہوگی ایسے بچے پر یا ایسے بچے کی میت کے لیے کہ جس کی عمر 6 سال چاند کے حساب سے ہو چکی ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی فقہ میں عمر کا مسئلہ آئے، یا یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے یا 9 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے یا 6 سال کے بچے یا بچی کی نماز جنازہ واجب ہو جاتی ہے، تو یہاں پر مراد ہے 6 سال قمری، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ ایک ہی منٹ زندہ رہا ہو۔ لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو نماز میت اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے۔ یہ تو موضوع تھا نماز کا، لیکن ایک خاص جانب توجہ دلائیں جو پہلے بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی بچہ ساقط ہو جائے، اگر یہ بچہ ساقط ہوا ہے 4 مہینے کے بعد تو اس کا غسل بھی واجب ہے، لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے ساقط ہوا ہے تو اس کا غسل واجب نہیں ہے، فقط اسے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے گا۔ نماز میت کی شرائط میں سے ایک شرط کہ جو ہم پہلے بار شرائط بیان کر چکے انہیں پھر بیان کریں کہ یہ غسل کے، کفن کے اور حنوط کے بعد ہو۔ اسی طریقے سے نماز میت واجب ہے ہر اس شخص کی بھی کہ جو مسلمانوں کے شہر میں ملے۔ مثال کے طور پہ ایک میت ملی کراچی میں، تو ایسے فرد کی نماز جنازہ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہ میت ملی ایسے شہر یا ملک میں کہ جہاں پر اکثر غیر مسلم ہیں، لیکن احتمال یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور کچھ شواہد ہیں وہ کہ یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز میت پڑھنا ہوگی۔ لیکن ایسا شخص کہ جو شیعہ گھر میں یا سنی گھر میں پیدا ہوا ہو اور بعد میں کافر ہو جائے، تو ایسے فرد کی نہ نماز واجب ہے، نہ غسل واجب ہے، اور نہ ہی کفن اور نہ ہی دفن، بلکہ بعض چیزوں سے روکا جائے گا، خصوصاً مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے ہر اس فرد کو کہ جو دین سے خارج ہو گیا ہے، چاہے وہ شیعہ گھر میں پیدا ہو چاہے وہ سنی گھر میں پیدا ہو۔ اور پھر توجہ دلائیں کہ غسل میت واجب ہے ہر مسلمان میت کے لیے، چاہے وہ شیعہ کی میت ہو چاہے وہ سنی کی میت ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا آخانی ہو یا بوری ہو، یا جیسے کہ لبنان میں دروز ہیں یا عمان کے آبازی ہیں، جتنے بھی افراد ہیں سب مسلمان ہیں، ان سب کی نماز واجب ہے۔ اب ایک جانب توجہ دلائیں کہ جو پہلے بھی توجہ دلائی کہ واجب کی چند اقسام ہیں،
مثال کے طور پہ جو پہلی قسم بیان کی جائے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے واجب کفائی اور واجب عینی. واجب عینی وہ کہ ایسا واجب کہ جو ہر شخص پر اس کے لیے واجب ہے, جیسے کہ نماز فجر یا نماز ظہر آپ پڑھیں تو ہم پر اپنی نماز واجب ہے, ہم پڑھیں تو آپ پر اپنی نماز واجب ہے. لیکن واجب کفائی وہ واجب ہے کہ اگر ایک شخص انجام دے تو دوسروں پر وہ چیز واجب نہیں رہتی. مثال کے طور پہ اگر کہیں نماز میت کسی میت کی نہ ہو تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ہر شخص گناہ گار ہے, کیونکہ نماز میت واجب تھی ہر مسلمان پر. لیکن اگر ایک شخص نے بھی پڑھ دی تو اب باقی پر واجب نہیں رہے گی اور وہ گناہ سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر یہ نماز نہیں ہوئی اور ایسی دفنا دیا گیا, یا غسل نہیں ہوا اور ایسی دفنا دیا گیا, یا یہ کہ اسے دفن نہیں کیا گیا یا مسلمانوں میں قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا, تو جس کو بھی علم تھا اور اس نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا وہ سب کے سب گناہ میں گرفتار ہوئے. جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ غسل, حنوط, نماز میت اور دفن یہ سب کچھ واجب ہے. بس فرض کریں کہ ہم کسی ایسے بیابان میں ہیں کہ جہاں پر ایک میت پڑی ہے اور ہم نہ ہی اسے غسل دے سکتے ہیں, نہ ہی کفن دے سکتے ہیں, نہ ہی حنوط کرا سکتے ہیں, اور نہ ہی گڑھا کھود سکتے ہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے گڑھا کھودا جا سکے. تو ایسی صورت میں جو کام انجام دے سکتے ہیں وہ دینا واجب ہے. مثال کے طور پہ غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ پانی نہیں ہے. حنوط اگر کافور ہے تو واجب ہوگا, لیکن اگر کافور نہیں ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہوگا. کفن کے لیے اگر کپڑا ہے چاہے وہ جتنی مقدار میں بھی ہو تو وہ ہم دے دیں گے. فرض کریں کہ اگر لنگ پہنائی جا سکتی ہے تو فقط وہ پہنائی جائے گی. اگر قمیص پہنا سکتے ہیں جو کفن کی قمیص جو کفن میں بیان ہو چکی تو وہ پہنائی جائے گی. اگر ایک چادر ہے تو چادر دے دی جائے گی. لیکن اگر دفن کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر دفن بھی ہم پہ سے ساقط ہو جائے گا, یعنی ہم اگر اس کام کو انجام نہ دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. جائز ہے کہ ایک ہی میت کی کئی نماز جنازہ ہوں. مثال کے طور پہ ہم گئے, ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی, کوئی دوسرا فرد آیا اس نے نماز جنازہ پڑھ لی, یا یہ کہ امام جماعت کی اقتداء میں کئی افراد نے نماز جنازہ پڑھ لی. اب اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو جتنے افراد ہیں ان سب کو واجب کی نیت کرنا ہوگی, اور اگر اس دوران کوئی شریک ہوگا اس جماعت میں تو اس کو بھی واجب ہی کی نیت کرنا ہوگی. لیکن اگر ایک نماز شرائط کے ساتھ ہو گئی تو بعد میں اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ واجب کی نیت سے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ قربت کی نیت سے نماز پڑھے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک نماز نہیں ہوئی ہے تو سب پر واجب ہے. یعنی اگر چوتھی تکبیر بھی ہو گئی اور اس کی دعا چل رہی ہے تو اب تک ان سب پر واجب ہے. اب بھی اگر کوئی نیت کرے گا تو واجب کی نیت کرے گا. لیکن اگر پانچویں تکبیر کہہ دی گئی یعنی نماز مکمل ہو گئی, اب اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ قربت کی نیت کر لے, کافی ہے. اب تک جو ہماری گفتگو رہی وہ ایک سالم میت کے بارے میں تھی. اب اگر فرض کریں کہ ایک میت ملی ہے کہ جس کا کچھ حصہ ہے, تو اگر سینہ ہے یا حتیٰ سینے کی ہڈیاں ہیں, دل کے ساتھ ہے, تو ایسی صورت میں نماز واجب ہے. لیکن اگر کچھ اعضاء ملے, فرض کریں کہ فقط ٹانگ ملی ہے, تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ نماز میت پڑھی جائے. اگر فقط ہاتھ ملا ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. اور اگر ایک ہاتھ ملا نماز پڑھ لی, بعد میں ایک اور ہاتھ ملا, تو پھر بہتر ہے کہ ایک اور نماز جنازہ پڑھ لی جائے. اگر میت کے کئی ولی ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ ان سب سے اجازت لی جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی میت کا وارث اس کا باپ ہے تو باپ سے اجازت لے لیں. لیکن اگر کسی میت کے 7-8 بھائی ہیں تو بہتر ہے کہ ان 7 یا 8 بھائیوں سے اجازت لی جائے. لیکن اگر ایک نے بھی اجازت دے دی اور باقی افراد راضی ہیں کہ ہم نماز پڑھا دیں تو بھی کافی ہے. لیکن اگر ان میں سے 2 یا 4 راضی نہیں ہیں تو پھر کوشش کی جائے کہ کیونکہ وہ ہم سے راضی نہیں ہیں تو ہم نماز نہ پڑھائیں. ممکن ہے وہ کسی اور سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی شخص تنہا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اور وہ عادل بھی نہیں ہے, فاسق ہے, گناہگار ہے,
یہ نماز صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھانا چاہتا ہے تو جو شرائط امام جماعت میں ہیں وہ اس شخص میں ہونی چاہیے۔ بس پھر اس مسئلے کو بیان کریں کہ اگر نماز میت جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو جو شرائط امام جماعت کی ہیں وہ اس شخص میں ہونی چاہیے کہ جو جماعت سے نماز میت پڑھا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بالغ ہو، وہ عادل ہو، وہ عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، اسی طریقے سے حلال زادہ ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ باقی وہ شرائط کہ جو امام جماعت کی ہیں، تو وہ لیکچر ہمارے کہ جن کا تعلق نماز جماعت سے، یہ شرائط امام جماعت سے، ان کو دیکھیں۔ وہ تمام شرائط ضروری ہیں اس شخص کے لیے کہ جو نماز میت جماعت سے پڑھا رہا ہے۔ نماز جماعت یومیہ میں، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ امام جماعت کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کی اقتداء میں، تو آپ پر پہلی اور دوسری رکعت کی حمد یعنی سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ واجب نہیں ہے، لیکن باقی سب چیزیں پڑھنی ہوں گی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نماز میت میں جو کچھ واجب ہے امام جماعت پر، کیا وہی سب کچھ واجب ہے ماموم پر، یا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو امام جماعت کو تو پڑھنی ہیں لیکن جو ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پڑھنی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز میت پڑھیں جماعت کے ساتھ، 5 تکبیرات بھی واجب ہیں، یعنی 5 دفعہ اللہ اکبر، اور ان کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے لوگ نماز جماعت جو میت کی پڑھی جاتی ہے اس میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، ان کی نماز میت نہیں ہو پاتی، وہ کھڑے ہیں خالی۔ اگر وہ نماز میت پڑھنا چاہیں تو ان پر واجب ہے کہ ہر تکبیر کے بعد جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ واجب حد تک ضرور پڑھیں۔ مثال کے طور پہ پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ ذکر مستحب ہے۔ اگر کوئی اسے پورا پڑھ سکے امام جماعت کے ساتھ ساتھ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتا تو پہلی تکبیر کے بعد کم سے کم اتنا پڑھنا اس پر واجب ہے اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے۔ وہ کس مقدار میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس مقدار میں سے ضرور پڑھنا ہوگا، ورنہ وہ کھڑا ہوا ہے نماز جماعت سے، نماز میت وہ نہیں پڑھ رہا ہے، فقط کھڑا ہے جماعت میں۔ خواتین کے لیے بھی نماز میت پڑھنا جائز ہے اور وہ نماز میت میں شرکت کر سکتی ہیں، اور مردوں اور خواتین کے درمیان اگر کوئی شامیانہ یا پردہ حائل ہو جائے تو بھی نماز میت وہ پڑھ سکتی ہیں۔ جس طرح سے نماز جماعت میں پردے اور شامیانے کی وجہ سے اتصال ختم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نماز میت میں بھی اتصال ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ مردوں کے پیچھے پڑیں گی، یہ ایک احتیاط ہے۔ اگر کوئی شخص جہاں پر نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو اس میں شریک ہونا چاہے تو وہ کیا کرے؟ فرض کریں کہ امام جماعت 2 تکبیریں کہہ چکے ہیں اور اب دوسری تکبیر کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہ شخص نیت کرے گا کہ میں نماز میت پڑھتا ہوں امام کی اقتداء میں واجب قربۃ الی اللہ، اور پہلی تکبیر کہے گا۔ امام جماعت دوسری تکبیر کے بعد والے ذکر میں مصروف ہیں، یہ پہلی تکبیر کے بعد والے ذکر کو پڑھے گا، اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے تیسری تکبیر کے بعد والے ذکر کو شروع کریں تو یہ دوسری تکبیر کے بعد والے ذکر کو پڑھے گا، اور جب وہ چوتھی تکبیر کہہ کے چوتھے ذکر کو شروع کریں تو یہ تیسری تکبیر کہہ کے جو تیسری تکبیر کے بعد والا ذکر ہے وہ کرے گا، اور جب وہ 5ویں تکبیر کہہ دیں اور ان کی نماز مکمل ہو جائے تو یہ چوتھی تکبیر کہہ کے چوتھی تکبیر کے بعد والا ذکر کرے گا،
اور پھر اس ذکر کے بعد 5واں ذکر. نماز میت کو بغیر کسی وجہ کے توڑا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مشکل پیش نہ آئے اور فقط یہ دل چاہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھوں یا نماز کو چھوڑ دوں، اب یہ بغیر وجہ کے بھی توڑی جا سکتی ہے اور وجہ کے ساتھ بھی توڑی جا سکتی ہے، جبکہ باقی دیگر واجب نمازوں کو توڑنا جائز نہیں ہے. اگر کسی میت پر کسی ایسے فرد نے نماز پڑھی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ نماز تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا اور ایسا فرد آ جائے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر لازم ہے کہ ایک دوسری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے. اگر ایک سے زیادہ میتیں ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 3 سے بھی زیادہ، تو جائز ہے کہ ان سب کے لیے ایک ہی نماز جنازہ ہو جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ سب کی الگ الگ نماز جنازہ ہو. البتہ بہتر یہ ہے کہ سب کی الگ الگ نماز جنازہ ہو. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کا ذکر و دعا ایک میت کے لیے الگ ہے اور 2 کے لیے الگ ہے اور 3 کے لیے الگ ہے. یعنی اگر ایک مرد ہے تو اس کے لیے الگ نماز کی دعا ہے چوتھی تکبیر کے بعد. اگر 2 ہیں خواتین تو چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں تو دونوں کی ایک ہی طرح سے ہوگی. اور اگر 3 خواتین یا 3 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ایک خاص جملہ کہا جائے گا. اور اگر 3 مرد ہیں یا یہ کہ ایک مرد اور 2 خواتین یا کچھ مرد اور کچھ خواتین، تو پھر وہی جملہ کہا جائے گا جو 3 مردوں کے لیے یا ان سے زیادہ کے لیے کہا جائے گا. یہ موضوع انشاءاللہ مختصر سا ڈسکس ہوگا نماز میت کے طریقے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ میتیں ہیں تو کس صورت میں رکھا جائے انہیں؟ تو 2 طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، اور ایک تیسرا طریقہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے. وہ 2 طریقے پہلے مرحلے میں بیان کر دیے جائیں. فرض کریں کہ یہ 2 تابوت ہیں اور میں ہوں نماز پڑھانے والا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک میت کا سر یہاں ہے، ایک اس کا پیر یہاں ہے، اور دوسری میت کا سر یہاں ہے اور پیر یہاں ہے، یعنی اس طریقے سے 2 تابوت رکھے جائیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ اس طریقے سے لائن سے میتوں کو رکھا جائے کہ پہلے ایک میت، پھر ایک میت، پھر اس کے بعد ایک اور میت، اور تدریجاً اس طرح سے لائن سے میتیں رکھی ہوں. اب اگر پہلی میت کے ہم قریب ہیں تو یہ کافی ہے، کیونکہ بیچ میں کئی میتیں آ گئیں. فرض کریں اس کے بعد 10ویں میت ہے، تو اب 10ویں میت کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ 10ویں میت میں اور امام جماعت میں یا نماز پڑھنے والے میں فاصلہ ہے، بلکہ پہلی میت سے ہم قریب ہو گئے تو یہی قربت اور یہی نزدیکی کافی ہے. اور احتیاط یہ کی گئی ہے کہ اس طرح سے میتوں کو نہ رکھا جائے جس طرح سے سیڑھی بنتی ہے، یعنی ایک میت ایسے ہو، پھر اس کے بعد ایک ایسے ہو، پھر اس کے بعد تیسری میت یہاں پر ہو. اس طریقے کو احتیاط کے مطابق ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. نماز میت کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوگا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.